اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو پوری تفصیل ایک دیں گے کہ مذہب شیعہ کے اندر جو ائمہ طاہرین کی مدد کے عنوان سے چیز ہے کہ وہ کس طرح مدد کرتے ہیں، اور بعد از شہادت جو ہے وہ ان کی حیات کا کیسا سلسلہ ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں تفصیل پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ میرے پاس کتاب ہے سعادت الدارین، یہ اس کے مصنف ہیں محمد حسین نجفی، جو ڈکو صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ شہداء کے دفن کرنے کا، جب امام حسین علیہ السلام کے دفن کے اوپر انہوں نے یہاں پر ایک تبصرہ کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے تبصرہ۔ اس کے اوپر جو تبصرہ ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مذہب شیعہ کے مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے اور اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا انتظام بھی وہی کرتا ہے، اس لیے اگرچہ حسب ظاہر یہ سب فرائض جو ہے وہ بنی اسد نے انجام دیے ہیں اور امام جو ہے وہ گرفتار تھے، اور مذکورہ بالا مسلمہ عقیدہ کی روح سے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ امام ایجاز امامت وہاں پر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کی تجہیز و تدفین کا جو ہے وہ پورا بندوبست کیا، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث احتجاء علی الواقفہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ علی بن ابی حمزہ بن البراء ابن المکاری نے حضرت امام رضا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم تک آپ کے آباء و اجداد جو ہیں ان کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ امام کی تکفین کا انتظام امام ہی کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام امام تھے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں وہ امام تھے۔ فرمایا پھر ان کے کفن و دفن کا انتظام کس نے کیا تھا؟ کہا کہ ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ فرمایا کہ وہ اس وقت کہاں تھے؟ کہا ابن زیاد کی قید میں تھے، مگر جناب اس طرح کربلا پہنچے کہ کسی کو خبر نہ ہو سکی اور جا کر امام کے دفن و کفن کا جو ہے وہ انتظام کر کے پھر واپس چلے گئے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خدا نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اس بات پر قادر کیا کہ وہ کربلا جا کر اپنے والد کے فرائض و کفن و دفن کو انجام دیں، وہی خدا اس امام کو بھی قدرت دے سکتا ہے کہ وہ مدینے سے بغداد پہنچ کر اپنے والد ماجد کی تکفین، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پر جو ہے وہ جو سوال کیا گیا، وہاں جا کر جو ہے وہ نماز جنازہ اور ان کے فرائض جو ہے وہ ان کو انجام دے۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام کا جو ہے وہ صاف تمام شیعہ مسلمہ یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام بظاہر قید میں تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ کربلا کے اندر بھی موجود تھے، یعنی ایک ہی وقت میں امام دو جگہ پر تھے، اور دو جگہ پر تھے تو دو جگہ سے زیادہ پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر امام اپنے بدن مثالی کے ذریعے سے ظاہراً دو یا دو سے زیادہ جگہ پر ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں جو ہے وہ ہماری مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتے ایک سے دوسری جگہ پر آ کر؟ پھر آگے دیکھیں، انہی کی ہی کتاب جو ہے جب انہوں نے ایک یہاں پر باب باندھا ہے سر اقدس کا بازار کوفہ میں تلاوت قرآن مجید کرنا، اس پہ بھی تمام جو ہے وہ متفق مقتل والے شیعہ کے، اور اس کے اندر زید ابن ارقم سے یہ سنی شیعہ سے یہ روایت ہے۔ زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کے سر مقدس کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا تو اس وقت میں اپنے بالائی غرفہ میں بیٹھا تھا کہ جب سر مبارک میرے بالمقابل پہنچا تو میں نے جو ہے وہ یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ امام کہ یہ سن کر کہا کہ باخدا یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے پکار کر کہا راسک ابن رسول اللہ عجبا واجبا۔ تو یہ جو ہے اس کے اوپر جو انہوں نے خود نیچے جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے۔
اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقتل مکرم کے حوالے سے کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ سید الشہداء کے سر اقدس کے کلام کرنے کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو خدائے قدیر کوہ طور پر ایک درخت میں کلام پیدا کر سکتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر جاتے تھے تو کوہ طور کے اندر وہ جب خدا کلام پیدا کر سکتا ہے، جو بروز قیامت انسانی اعضاء و جوارح کو قوت گویائی عطا فرما سکتا ہے، کیا وہ قادر مطلق امام حسین کے سر کو باجاز امامت گویا نہیں کر سکتا تاکہ حیات انسانی شہداء کا عملی مظاہرہ ہو جائے؟ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواترہ حدیث سے ثقلین انی تارک فیکم الثقلین والی جو ہے اس صداقت و حقانیت کی تصدیق ہو جائے، نیز تاکہ مقصد حسین یعنی لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے اور اسلام کو زندہ و جاوید بنانے کی تکمیل بھی جو ہو جائے۔ یقیناً یہ امر قدرت خدا سے کچھ بعید نہیں ہے، حالانکہ شجرہ طور یا انسانی اعضاء جو سید الشہداء کے سر اقدس کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے، یعنی شجرہ طور جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کی جو ہے وہ اس کے مطابق تو کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا، کہاں سید الشہداء اور کہاں ایک جو ہے وہ درخت۔ اسی طرح جو ہے وہ شیخ مفید الارشاد اس کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر لکھتے ہیں جلد دوم کے اندر الارشاد کے اندر کہ بعض روایات کے مطابق قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ امام مظلوم اور آپ کے پاکیزہ جانثاروں کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے، لیکن دیکھا تو کسی بھی دھڑ کے ساتھ سر نہیں ہے، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی نہیں ہے۔ بہت سے لاشیں شدت ضربات کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اس لیے قابل شناخت بھی نہیں رہے۔ بنی اسد کے لوگ حیران تھے کہ اب کیا کیا جائے، کہ اتنے میں چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ابدان و اجسام کا بنی اسد سے تعارف کرائے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دفن بھی کرتے جا رہے تھے، بلکہ اپنے والد بزرگوار کے لاشے کی تدفین کے لیے وہ خود آگے بڑھے اور لاشے کو دفن کیا اور رو رو کر گریہ زاریں کیا، اور جو امام نے الفاظ کہے وہ بھی ان کو یہاں پر تحریر کیا گیا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی جو ہیں وہ علماء ہیں اس کے اوپر متفق ہیں کہ جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں جو ہے وہاں بھی قید میں بھی موجود تھے اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے والد گرامی کی تجہیز و تکفین کا بھی جو ہے وہ تدفین کا بندوبست بھی کر رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک مقتل دربندی جو ہے انہوں نے جو سر شہادت کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور ایک ضعیف ہے جس کے محاسن جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں، سفید تھے، اور وہ آئے اور آ کے جو ہے وہ اس کے اوپر روتے رہے، اور پھر وہ جتنے بھی بیان انہوں نے بیان کیے ہیں وہ سارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح جناب سیدہ کا آنا اور پھر ان کے بیان کرنا، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور ان کا جو ہے وہ بیان کرنا اور آ کر جو ہے وہ اپنا تعارف کرانا، اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے ابدان امثالیہ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، اور جس طرح باقی کام کے لیے آ سکتے ہیں تو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان سے جو ہے وہ مدد بھی جو ہے وہ مانگتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے جو نظریات ہیں انہوں نے جو اس کے اوپر بہت ساری بات کی ہے، اس کو میں مختصراً آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں۔ کشف الاسرار جو ان کی شہرۂ آفاق کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ ما از ارواح مقدسہ انبیاء والائمہ کہ خداوند بے اونہا قدرت مرحمت نمودے و استمداد می کنیم۔ وہ کہتے ہیں کہ ارواح مقدسہ جو انبیاء کی ہیں اور ائمہ طاہرین کی ہیں، خداوند عالم نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ہماری کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ معنی ولایت عبارت از تصرف تعام در ہم مراتب غیب و شہود و ہمون گونے کے نفس انسانی
در اجزاء بدنش تصور میکنن. یہ مصباح الہدایہ الی الولایت والخلافہ ان کی جو کتاب ہے بڑی مشہور ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا یہ روایت لکھی ہے کہ ولایت کا مطلب ہے کہ ولی امر جو ہے وہ تمام مراتب خواہ غیب ہوں یا حضور ہو تمام میں تصرف کامل رکھتا ہے، کہ جس طرح نفس انسانی اپنے بدن کے تمام اجزاء میں تصرف رکھتا ہے. یعنی میرا جو نفس ہے، میری جو روح ہے، یہ جو ہے وہ میرے بدن کے اوپر تصرف رکھتی ہے. میں ہاتھ کو کہوں کھڑے اس طرح اوپر اٹھانا ہے یا میں چلنے کا ارادہ کروں تو یہ جو نفس کہے گا اس کے مطابق میرا بدن جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، میرے بدن کے اجزاء حرکت کرتے ہیں. تو اس کائنات کے اندر جو ہے وہ ائمہ تحرین بھی اسی طرح جو ہے وہ تصرف کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری چیزیں حرکت کرتے ہیں. تیسری ان کی جو کتاب ہے خمینی صاحب کی، وہ ہے پرواز در ملکوت. یہ بھی ان کی مشہور کتاب ہے. ان کے صفحہ نمبر 228 اور آداب صلاۃ، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ نقل کیا ہے. امام عصر کے متعلق جو ہے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں. یہاں پر انہوں نے تذکرہ کیا ہے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شب قدر کا تذکرہ کیا. وہاں پر لکھتے ہیں کہ ہر ایک از جزیات طبعیت را خواہد بتئی الحرکت کنند و ہر یک را خواہد سری کنند و ہر رزقی را خواہد توسیع دہد و ہر یک را خواہد تضییع کنند و این ارادہ حق است و ذل شعاع ارادہ ازلیہ و تابع فرمان الہی است. یہاں پر بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر ایک از جزیات طبعیت، یعنی جزیات فطرت میں جس حرکت کو امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں اس کو جو ہے وہ آہستہ کر دیتے ہیں. اسی طرح ہر ایک را خواہد سری کنند، جس کو چاہتے ہیں وہ تیز کر دیتے ہیں. وہ ہر رزقی را خواہد توسیع دہد و ہر ایک را خواہد تضییع کنند، یعنی جس کے چاہتے ہیں رزق کو جو ہے وہ وسیع کر دیتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں رزق کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. اور یہ ارادہ ان کا ارادہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، ارادہ ازلیہ کی شعاع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے. خدا نخواستہ اللہ کے ارادے کے بالمقابل نہیں ہیں، ان کے ارادے کے کیا ہے جو ہے وہ تحت ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگلی جگہ پر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ وَبِمَا علمنا کا، یہ امام نے جو ہے وہ اپنی کتاب مصباح الہدایہ الی الولایت والخلافہ کے اندر جو ہے اس کو لکھا ہے. وہ جو امام رضا علیہ السلام عیون الاخبار رضا کے اندر جو روایت ہے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا. ایک لمبی روایت ہے، ہم افضل ہیں یا ملائکہ جو ہے وہ آپ سے افضل ہیں یا نہیں؟ تو اس میں رسول اللہ نے تفصیل سے یہ بیان دیا کہ سب سے افضل جو ہے رسول نے فرمایا میں ہوں. اور پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں. پھر کہا کہ ملائکہ جو ہیں وہ لا خدامنا و خدام و محبینا، ملائکہ ہمارے بھی نوکر ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہمارے محب ہیں ان کے بھی جو ہے وہ نوکر ہیں. تو اس کے متعلق خمینی صاحب نے اس کے 5-6 نکات بیان کیے، اس کی حدیث کی تشریح کی. اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ وَبِمَا عَلَّمْنَاكَ مِنَ الْبَيَانِ وَآتَيْنَاكَ مِنَ التِّبْيَانِ يُمْكِنُ لَكَ فَهْمُ الْقَوْلِ مَوْلَى الْمُوَحِّدِينَ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین. یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک بات تو یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا جو ہے وہ قول ہے، اور اس کو جو ہے وہ سید نعمت اللہ جزائری نے انوار النمانیہ کی پہلی جلد کے اندر جہاں پر انہوں نے تذکرہ کیا 12 احادیث، غالباً انہوں نے 11 یا 12 لکھی ہیں، کہ جس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں. ایک ایک انبیاء کا تذکرہ کیا ان کے اندر، اور اسی میں جو ہے وہ امام کی وہ حدیث بھی لے کر آئے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ میں انبیاء کی جو ہے وہ مدد کرنے والا تھا. یہاں پر خمینی صاحب لکھتے ہیں کہ امام کی جو خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی یہاں سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ کنت مع الانبیاء باطنا ومع الرسول اللہ ظاہرا، کہ میں تمام انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ باطنن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر ان کا مددگار تھا. فہو علیہ السلام بمقام ولایت الکلیہ. خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ولایت کلیہ ہے،
قائم الی کل نفس بما قصبت، تمام ہر چیز کے جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، جو بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ امام ہر وقت جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وما کل الاشیاء معیۃ قیومیہ، بلکہ ہر چیز کے ساتھ امام جو ہے وہ ہر وقت امام علیہ السلام کی معیت قیومیہ ہے، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ امام جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. پھر آگے جا کر تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لِخُدَّامَنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ شَاهِدٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، کہ رسول اللہ کا یہ فرمانا یہ اس بات پر شاہد ہے جو کچھ ہم نے ذکر کی ہے کہ ان یہ جو عالم ہے اپنی تمام اجزاء اور جزیات کے ساتھ من القواء العلامت والعمالہ، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی و عملی دونوں اختیار کے اندر ہے. ولی الکامل، ولی کامل کے اختیار میں ہے، یعنی یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے. فبعض الملائکات من قواہ العلامت کا جبرائیل، بعض جو ہے وہ ملائکہ جو ہیں وہ ولی کامل یعنی امام کے لیے کس طرح ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ کارندہ علمی ہوتے ہیں، یعنی جن کے ذریعے امام کے پاس ہر چیز کا علم آتا ہے. مثلا جس طرح جبرائیل علیہ السلام ہے ومن طبقتہ، اور اس طرح جبرائیل کے ساتھی جو دوسرے ملائکہ ہیں. وبعضهم من العمال، بعض جو ہے وہ امام علیہ السلام کے کارندہ عملی ہیں، عمل کرنے والے کارندے ہیں. کا اسرائیل و منفی درجات ہی، جیسے حضرت اسرائیل ہیں اور ان کے درجہ کے جو فرشتے ہیں. اقل ملائکات السماویہ والارضیہ والمدبرہ، اسی طرح وہ آسمان و زمین کے ملائکہ جو تدبیر کرتے ہیں کائنات کے اندر. خدمت الملائکۃ لمحبین محبیہم ایضاً، اور ہمارے محبوں کی خدمت بھی امام فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ آئمہ کے محبین کی خدمت بھی اسی وجہ سے ملائکہ کرتے ہیں کہ بتصرفہم، چونکہ امام علیہ السلام اس کے اندر تصرف کرتے ہیں. کس طرح یہ آئمہ طاہرین کے خادم ہیں ملائکہ سارے، خواہ وہ جبرائیل ہوں یا اسرائیل ہوں یا جیسے بھی ہوں. فرمایا کا خدمت بعض الاجزاء الانسانیہ لبعض تصرف النفس، جس طرح بعض انسان کے اجزاء نفس اس کے اندر تصرف کرتا ہے کہ مجھے مثلا پانی کا گلاس چاہیے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کو کہوں کہ یہ مجھے کتاب اٹھا کر دو، یہ مجھے یہ چیز اٹھا کر دو. جس طرح میں ارادہ میرا نفس کرتا ہے اور یہ اس کے اندر تصرف کرتا ہے نفس، اسی طرح جو ہے وہ ائمہ طاہرین یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ کے اندر کیا کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں. یہ آخری چیز جو ہے وہ خمینی صاحب کی جو ہے وہ جو ایک کتاب جامع انہوں نے ایک شائع کی ہے ان امامت اور انسان کامل کے حوالے سے، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں خمینی صاحب جو ہے وہ اس کے اندر یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جان لینا ضروری ہے کہ تفویض محال ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ ائمہ طاہرین یا انبیاء اس کائنات کے اندر ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں اور اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جو ہے وہ تصرف کرتے ہیں. تو یہ قطعاً مطلب نہیں جس طرح مفوضہ یا غالی یا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ائمہ طاہرین چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نعوذ باللہ جو ہے وہ بند ہیں، بس انہوں نے ان کو خلق کیا پھر انہوں نے آگے خلق کیا، نعوذ باللہ. اس طرح کا کوئی نظریہ علماء تشیع کا اور مذہب شیعہ کا نہیں ہے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جان لینا ضروری ہے کہ تفویض محال ہے، اور اس سے مراد یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور بندہ اپنی طاقت اور ارادے سے خود مختار ہے. اور اس سلسلے میں بڑے اور چھوٹے امور میں کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹے امور سے لے کے بڑے سے بڑے امور تک ہر چیز میں ہر جو ہے وہ خواہ ولی کامل ہو یا چھوٹا انسان ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے. یہ برابر ہی جس طرح کسی کو مارنے یا زندہ کرنے یا خلق کرنے یا فنا کرنے یا ایک چیز کو دوسری میں تبدیل کرنے کا اختیار کسی مخلوق کو تفویض کرنا محال اور باطل ہے، اسی طرح کسی تنکے کو ہلانے کے معاملے میں بھی تفویض کیا ہے، باطل ہے. اگرچہ وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسلی کیوں نہ ہو، عقل مجردہ اور ساکنین جبروت اعلیٰ سے لے کر حیول اولا اور کائنات کے تمام ذرات
اللہ کے ارادہ کاملہ کے آگے مسخر اور سر تسلیم خم ہے. یہ سب کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی امر میں مختار نہیں ہے. یہ سب وجودی کمالات اور حرکات و سکنات ارادہ اور طاقت جتنی بھی ہے دیگر معاملات میں یہ محتاج فقیر بلکہ فقیر محض ہیں. اسی طرح قیومیت اور بندوں کے خود مختار نہ ہونے اور اللہ کے ارادوں کے نافذ اور مؤثر ہونے کے معاملے میں بھی چھوٹے اور بڑے امور میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اور تمام علماء شیعہ اور مذہب شیعہ کے اندر جو ہے یہ متفقہ جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر تصرف رکھتے ہیں اپنے ابدان مثالیہ کے ذریعے سے. جس طرح امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے بابا کو دفن بھی کر رہے تھے کربلا کے اندر، اور ظاہراً ابن زیاد کی قید کے اندر بھی تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ جناب سیدہ کی جو روایات ہیں یا رسول اللہ کی جو روایات ہیں دیگر اپنے ابدان امثالیہ کے ساتھ کربلا کے اندر آئے یا دیگر جگہوں پر تشریف لے کر آئے، تو یہ اپنے ابدان مثالیہ کے ذریعے ہماری مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ جو ہے وہ افراد کو کافی تسلی بخش جو ہے وہ جواب ملا ہوگا. انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ مزید بھی بات کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.